آدھی گالی نہیں ہے. ظلم کے جواب میں انصاف کرنا ہوگا، انصاف سے بڑھ کر احسان کرنا ہوگا. عید کا جواب پتھر دو گے تو تم صحیح معنوں میں اللہ کی طرف بلانے والے نہیں ہو، بلکہ اپنے نفس کی طرف بلانے. اس انداز سے مالک بیان فرماتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. جو اپنی مالک سے غافل اور احسان فراموش بن گئے ہیں ان کی بات تو اور ہے. وہ تو ہر طرح کے جتن کریں گے کہ یہ بات مالک کی طرف کی بات نہ آنے پائے، ان کے کان میں نہ آنے پائے، دنیا اس کو قبول نہ کرے گی. وہ تو سب کچھ کرے گی. لیکن تم اگر صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اس مالک کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہو جاؤ، تمہارا قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے خیر و شر برابر نہیں ہے اسی طرح سے تمہاری روش اور ایک بھٹکے ہوئے اندھیرے میں جو بھٹک رہا ہے اس کی روش برابر نہیں ہو. وہ نہیں سمجھتا ہے، وہ تمہارے خلاف، دین حق کے خلاف، دعوت حق کے خلاف زباں درازی کرتا ہے، سختیاں کرتا ہے. تو اس کا جواب برابر کی زباں درازی نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ تم اور نرمی سے بری بات کا جواب اچھی بات کے ساتھ. اگر کوئی انسان بری بات سننے کے بعد پی جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کوئی ظلم کرتا ہے اور اس کے بعد وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کر جائے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے. لیکن یہ اس سے بڑی بات ہے کہ کوئی ان پر ظلم کرے اور وہ اس کے ساتھ احسان کرے. موقع پر اس نے دین حق کے راستے میں تکلیفیں پہنچائی ہیں، روڑے اٹکائے ہیں، لیکن اگر وہ دنیا کے لحاظ سے کسی مصیبت میں اس سب سے بڑی خیر خواہی کی بات تو الگ ہے، کسی اور بات میں پھنس جائے، اس کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے، تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا دل گردہ ہونا چاہیے، ایسا تمہارے سینے میں دل ہونا چاہیے، ایسا کلیجہ تمہارا اپنے ہاتھوں بڑا کلیجہ ہونا چاہیے. تو اس کا انجام بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ بالکل جو سرمست اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے، باولے ہیں، ان کی بات تو چھوڑو. لیکن اکثریت کا حال یہ ہوگا کہ اگر تمہارا یہ سلوک رہے، تم خیر خواہ رہو اور لوگ جانتے ہوں کہ تم استغنا کے ساتھ خیر خواہ ہو، تم کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے سوائے ایک چیز کے کہ تمہارے بھائی ہیں جو آج بھٹک رہے ہیں، پروردگار ان کو راستہ دکھا دے، روشنی میں آ جائے اور جہنم کے علاوہ سے بچ کر جنت کی بادشاہی کا تاج پہن کر ہمیشہ کے لیے وراجمان رہے. اگر اس خلوص کے ساتھ تمہاری یہ دعوت ہے اور تم نے اس طرح سے جو کہہ رہے ہو یہ کر کے دکھا دیا ہے، اور پھر مخالفتوں کا جواب اس صبر، استقلال اور تحمل کے ساتھ دو گے اور احسان کے ساتھ. کیونکہ اگر تم صحیح معنوں میں مخلص ہو تو تمہارا ایک ہی تو مقصد ہے کہ تم حق کو پہچان گئے ہو. تم نے اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارا ہے حق سمجھتے ہوئے. اب اسی بات سب سے کامیاب بات تو یہ ہے، اگر تم اس بات کو پہنچا رہے ہو تو اب اس کے اندر اپنے جذبات کا، اپنے کردار کا، اپنے ذاتی احساس کا موقع کہاں رہا ہے. یہ خلوص پر مددگار، خلوص اسی پر جانچا جائے گا کہ مخالفین کے ساتھ تحمل اور صبر کے ساتھ تمہارا رویہ ہوگا، اور برابری کے بجائے اگر ظلم کریں گے تو تم ان کے ساتھ احسان کرو گے. ظلم کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر تمہارا اور یہ اضافی کام یہ ہوگا تب جا کر صحیح معنوں میں تم مخلص ہو اللہ کی راہ میں اور صحیح معنی میں دائیں حاصل. فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ دیکھنے میں یہ نقشہ بہت ہی خوشنما اور خوشگوار معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی. وما یلقاها یہ ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہے، اس کو وہ ہر ایک حاصل نہیں کر سکتا. الا الذین صبروا، فرمایا یہ صرف وہی اس راہ سے گزر سکتا ہے، اس کے قدم میں
لرزش نہیں آتی ہے کہ جو صابر ہو، جس نے حق کو پہچان لیا ہو، رگو پے میں حق کی حلاوت اتر گئی ہو اور اس کا عزم والا پھر وہ اپنے پیر کو جما دے کہ اللہ کے راستے میں یہ پیر کٹ ہو سکتا ہے، یہ ہٹے نہیں۔ ایسے ہمت کو ایسے صابر ہیں کہ ہر حالت میں اللہ کے راستے پر جنگ جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہمیشہ شیطان کو سب سے زیادہ قد جس بات سے ہے وہ یہی ہے کہ کوئی دائی اس بڑے دل گردے کے ساتھ کس طرح سے دعوت پیش کرے۔ فرمایا وہ کان میں پھونکے گا، دل میں ڈالے گا، یہ کس راستے پر جا رہے ہو؟ دیکھو یہ تمہارے جو مخالفین ہیں یہ آوارہ لونے ہیں، گھومنے والے، یہ دنیا کا سرمست بے ایمان سود خوار ہے، یہ صاف صاف تم کو بے نقط سنا رہا ہے۔ آج پہلا موقع ہے، آج ہی قربا پشتن بولے ون، آج اگر اس کے مقابلے میں جوابی کارروائی کرو گے تو راستہ صاف رہے گا، ورنہ راستہ بند ہو جائے گا۔ فرمایا انتہائی دوست بن کر شیطان دل میں ڈالے گا، یہ سکھائے گا کہ پندار والے ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہے، تم کوئی بری بات نہیں، ان کی خیر خواہی کی بات کر رہے ہو اور یہ شور مچاتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، ان کو سبق دو ورنہ راستہ بند ہو جائے گا۔ مالک فرماتا ہے فوراً، یہ تو شیطان کو سب سے زیادہ دشمنی اسی بات سے ہے کوئی دائی صحیح معنوں میں دعوت کے راستے پر جم کر کھڑا ہو جائے۔ فرمایا یہ بار بار تمہارے دل میں شیطان ڈالے گا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ۔ جب ایسا کوئی خیال آئے کہ نہیں بدلہ لینا ہے، یہ روز کا مذاق بنا لیا ہے انہوں نے، جب کبھی حق کی طرف بلائے ایک شور برپا ہو جاتا ہے، پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، گالیاں پڑنے لگتی ہے، اور لوگ کیسے دنی لوگ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال بھی ہے، دولت ہے، ان کے اثرات ہیں، یہ خاموش ہو کر چپ ہو جائیں گے، مقابلہ کرو ان کا گالی کے جواب سے، موٹی گالی دے۔ فرمایا یہ جس وقت بھی یہ خیال کبھی دل کے اندر ایک دائی حق کے دل کے اندر آئے تو اس کے بعد اسے ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان کا ڈالا ہوا ہے۔ فرمایا فوراً ہوشیار ہونے کے بعد فاستعذ باللہ۔ تو اب ایک دائی کا یہ بھی پندار نہ ہونا چاہیے کہ میں بڑا تحمل والا ہوں، بڑا صبر کرنے والا ہوں، چلو کیا کر سکتا ہے، آنے دو ایسے خیالات۔ فرمایا اس کے بعد ایک دائی حق ہے، وہ اپنے کو ہمیشہ کمزور سمجھتا ہے، اللہ کو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، انسان کے لیے سمجھتا ہے کہ بڑا سے بڑا انسان بھی بھٹک سکتا ہے۔ فرمایا اس وقت بجائے اس کے اپنے کردار کو سامنے لاؤ، اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہو، فاستعذ باللہ۔ یہ بڑا شدید موقع ہے، تم چاہے اس راستے میں کتنے مخلص کے نہ ہو، کتنے ثابت نہ ہو، لیکن یہ بڑا شدید مقابلہ ہے، اس لیے فاستعذ باللہ۔ ایسا موقع کبھی دل میں آئے جو نہیں کچھ ان سے کرنا ہے، فرمایا فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ شیطانی خیال ہے، اور پھر یہ اللہ سے پناہ مانگ کر اس بات کو اپنے آنکھوں کے سامنے حاضر کر لو، انہ سمیع علیم، وہ ہر بات کا سننے والا، ہر چیز سے واقف ہے، تمہاری حالت بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا خلوص بھی اس کی نگاہ اور اس کے علم میں ہے، اور جو تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ اس کے لیے مالک فرماتا ہے اگر یہ کرو گے، یہ انداز اختیار کرو گے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ بڑا سا بڑا دشمن ہو، اگر اس میں ذرہ برابر بھی کہیں شرافت اور نیکی کا کوئی علم موجود ہے، اس رویے کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تمہارا جانی دشمن بڑا سا بڑا تمہاری دشمنی کا نمبردار ہے، وہ تمہارا ولی حمیم ہو جائے گا، تمہارا ایک گرمجوش دوست بن جائے گا، دین کے راستے میں تمہارا حامی و ناصر ہے، تمہارا ہاتھ بن جائے گا، اور اس کے بعد یہ دنیا کے اندر بھی دعوت حق کا قافلہ آگے بڑھے گا، اور پھر جنت کی آبادی کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا پروردگار کی رحمت سے۔ اس طرح سے پروردگار عالم مومنین کو بتاتا ہے کہ کام تمہارا ایک ہی ہے، اس کے علاوہ